الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کل تذکرہ اس بات کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا، وحی کا آنا شروع ہوا، تو یہ سب سے پہلی وحی تھی جو غار حرا میں نازل ہوئی، یہ 5 آیتیں۔ اس سے پہلے 6 مہینے مبشرات کا دور چلا، یعنی اچھے اور سچے خوابوں کا ایک سلسلہ چلا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں یہ تبدیلی آئی کہ آپ خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے، آبادی سے آپ کو وحشت ہونے لگی۔ بخاری شریف میں کیف کان بدء الوحی کے تحت، کیف کان بدء الوحی کا مطلب وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، ایک لمبی روایت ملتی ہے حضرت عائشہ سے، جس میں تقریباً تمام ہی تفصیلات کا ذکر مل جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی آپ کا اس حدیث کا بہت سارا حصہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اب جو کچھ آگے بیان ہوگا وہ اسی حدیث کے حوالے سے اور اسی حدیث کی نسبت سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے غار حرا میں مقیم تھے کہ فرشتہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ فرشتہ حضرت جبرائیل تھے، بعض لوگوں نے خواہ حضرت اسرافیل کا بھی نام لیا ہے، اور حضرت جبرائیل نے آپ کو دبوچا۔ حدیث کے الفاظ ہے آخذنی و غطنی، مجھے پکڑا اور مجھے دبوچا، اور فرمایا اقرأ پڑھ۔ میرا جواب تھا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ کس اعتبار سے؟ یہاں معاملے میں تھوڑا ابہام آ جاتا ہے، کلیئرٹی نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، میں اس کو پڑھاؤں تو پڑھ لے گا وہ، کہ پڑھو الف با تا سا، یا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، وہ میرے پڑھنے کے بعد پڑھ لے گا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ جواب تو تب بنے گا جب یہ کہا جائے میرے پڑھائے بغیر پڑھو۔ میں کہوں سورہ فاتحہ سناؤ تو کہے گا مجھے نہیں آتا، لیکن جب میں یہ کہوں پڑھو الحمدللہ رب العالمین تو وہ یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ بھائی میں اس لیے تو پڑھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ کیسے فٹ بیٹھے گا؟ اس کو فٹ کرنے کے لیے بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ حضرت جبرائیل ایک تختی لے کے آئے تھے، اور وہ سونے کی تختی تھی جس پر یہ 5 آیتیں لکھی ہوئی تھی، اور حضرت جبرائیل اس تختی کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ اس کو پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔
اگر ایسا ہے تو پھر معاملہ کلیئر ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اگر نہیں ہے ایسا، جیسا کہ زیادہ تر صحیح روایتوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، تو بھی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوگا ما انا بقارئ۔ حضرت جبریل نے ایک دم پڑھوایا نہیں، شروع میں صرف یہ کہا اقرا، اب پڑھ۔ کیا پڑھنا ہے؟ اگر آپ بتا دیتے تو آپ پڑھ لیتے، لیکن صرف اتنے ہی پر اکتفا تھا، پڑھو، تو بھی جواب صحیح بنتا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیا پڑھوں بھائی۔ اور حضرت جبریل نے جو 3 مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا، دبایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت بھی یہی بتائی جاتی ہے تاکہ آپ کا سینہ، یہ جو وحی کا بار ہے، یہ پہلی وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے، اس کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو جائے۔ آپ کا دل و دماغ، کہتے اس میں یہ صلاحیت آ جائے کہ آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اب تو وحی کا آغاز ہو رہا ہے نا، بالکل نئی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے 3 لیولز ہیں۔ علم کا پہلا لیول تو ہے علم بالحواس، یہ جو 5 سینسی آرگنز ہیں، ان کا استعمال کرو اور علم حاصل کرو۔ آنکھ سے دیکھو، علم حاصل کرو، کان سے سنو، علم حاصل کرو، ناک سے سونگھو، علم حاصل کرو، زبان سے چکھو، علم حاصل کرو۔ یہ 5 آرگن، ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، یہ دنیا جہاں جانتی ہے، یہ بالکل ایکسیپٹیڈ ہے، مسلمہ حقیقت ہے، کسی کو انکار نہیں۔ علم کا دوسرا لیول ہے علم بالعقل، کہ معقولات کا علم عقل سے، عقل استعمال کرو۔ جب عقل استعمال کرو گے بہت ساری چیزوں کا علم تمہیں مل جائے گا جس کا علم تمہیں حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، کسی کو انکار نہیں کہ عقل کا استعمال کر کے بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ علم کا تیسرا لیول علم بالوحی، وحی کے ذریعے کسی چیز کو جاننا۔ دنیا والے اس سے ناآشنا تھے، دنیا والوں کو یہ پتہ نہیں، اور یہ سورس آف نالج صرف نبیوں کے پاس ہوتا ہے۔ عام انسانوں کا علم جو ہے وہ 2 لیول تک محدود ہے، لیکن نبی کے پاس ایک تیسرا لیول بھی ہوتا ہے علم کا، سورس آف نالج کا، جس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ وحی۔ اور علم کا سب سے پکا سورس جو ہے وہ یہ وحی ہی ہے۔ حواس کے ذریعے علم حاصل کرو، غلطی کا امکان رہتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرو، عقل غلط ہو سکتی ہے، لیکن وحی کے ذریعے علم ملے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، پاسبلٹی بالکل 0 ہے، چونکہ وحی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، ایک نئی چیز، آپ اس تجربے سے گزر رہے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے اپنے سینہ مبارکہ سے آپ کو دبوچا، ملایا، تاکہ آپ کے اندر ایک استعداد، ایک ملکہ، ایک کیپیسٹی آ جائے کہ آپ اس تیسرے سورس آف نالج کے بار کو، بوجھ کو برداشت کر سکیں، آپ اس سے آشنا ہو جائیں۔ چنانچہ آپ وہ روایت، جس روایت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس روایت کو پڑھیے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت
بالکل بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت جبریل نے تو تیسری مرتبہ کہہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں پڑھا دی کہ یہ پڑھو، یہ ہے پڑھنا آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پریشان ہو گئے، اس قدر پریشان ہوئے، اس قدر پریشان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا سے اتر کر اپنے گھر تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ پہنچتے پہنچتے آپ پہنچے گھر، لیکن حالت یہ تھی کہ آپ حضرت خدیجہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ آپ فرما رہے خدیجہ خشیت علی نفسی، مجھے میری جان جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے، شاید میں بچوں گا نہیں۔ حضرت خدیجہ پوچھتی ہے کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کو تسلی دی، اور ایسے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اس سے بہتر الفاظ ہو نہیں سکتے تھے کسی کو تسلی دینے کے لیے اور اطمینان دلانے کے لیے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے آباد رکھتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں کما کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں میں کماؤں گا، محنت کروں گا اور میں مدد کروں گا۔ تحمل الکل، جو بوجھ میں لدا ہوا ہے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں کہ آپ کا بوجھ مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں، میں کیری کرتا ہوں۔ یہ تھا تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو حقیقت میں جو حادثے پیش آتے ہیں، ایسے حادثوں کے موقع پر آپ سر چھپا کر نہیں بیٹھتے بلکہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یا اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل محمودہ کس ٹائپ کے تھے، آپ کی عادتیں کیسی تھی۔ ایک بیوی سے زیادہ اس کے کہتے بہتر گواہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے، یہ بیوی گواہی دے رہی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑی تسلی ہوتی ہے، گھبراہٹ کم ہوتی ہے، تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے۔ کانا شیخا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور یہ چونکہ تجارتی سفر پر شام جایا کرتے تھے، وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں شام پر کس کی حکومت تھی؟ عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی، ملاقات آشنائی سے بدلی، میل ملاپ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انجیل اس کی جو زبان تھی عبرو زبان سے عربی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ ایک پادری بن گئے تھے مکمل، اور صحیح پادری۔ اس زمانے میں اسلام کیا تھا؟ عیسائیت کی شکل میں تھا نا اسلام، وہی سچا دین تھا۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی ہے، چونکہ ورقہ ابن نوفل سے حضرت خدیجہ نے فرشتے کی بات سنی تھی، وہ جو ایک جنت و جہنم کا تذکرہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سب کچھ بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ کا ذہن گیا کہ باتیں میچ کرتی ہے، تو کیوں نہ میں ان کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے جاؤں۔ ورقہ ابن نوفل سے
مختصر یہ ہے، لمبی حدیث ہے، گفتگو ہوتی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ کیا ہوا آپ کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، حضرت ورقہ ابن نوفل بشارت سناتے، خوشخبری ہو، یہ وہی فرشتہ تھا جو کبھی حضرت موسیٰ پر آیا کرتا تھا، حضرت عیسیٰ. یہ جبریل علیہ السلام ہے. اور باتیں آگے بڑھتی ہے تو فرماتے کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب مکے والے آپ کو مکے سے نکالیں گے تو میں آپ کی مدد کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایسا ہو سکتا ہے کہ مکے والے مجھے مکے سے نکال دیں؟ مکے والے تو مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ کی شخصیت ہر دل عزیز شخصیت بنی ہوئی تھی نا، ہر کوئی آپ سے محبت کرتا تھا، اچھے اچھے ناموں سے پکارا کرتا تھا. صادق آپ کا نام لقب تھا، امین آپ کا لقب تھا. کیسے نکالیں گے؟ کہاں ایسا ہی ہوگا. یہاں ورقہ ابن نوفل نے آپ کی تصدیق کی، اس لیے ورقہ ابن نوفل کو مومنین میں شمار کیا جاتا ہے. بلکہ آپ اگر واقعے کے پیش نظر دیکھیں تو سب سے پہلا ایمان لانے والا ورقہ ابن نوفل ہی بنتے ہیں. لیکن ورقہ ابن نوفل کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا مومنین میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد آپ نے ایمان کی دعوت نہیں دی کسی کو، چونکہ ایمان کی دعوت کا تذکرہ ہی نہیں تھا. ایک زمانہ گزرتا ہے فترت وحی کا، یعنی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد ایک لمبا عرصہ 3-3.5 سال کا گزرتا ہے جس میں وحی نازل نہیں ہوئی ہے. اس لیے ایمان کی دعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں. بس ایک آیت نازل ہوئی، آپ کی طبیعت میں ایک طرح بے چینی پیدا ہوئی، ایک انقلاب آیا، بس معاملہ یہ تک ختم. اب انتظار کرو کا مرحلہ چل رہا کہ دوسری وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ ابتدائی آیت ہے. اب کہا جاتا ہے کہ قم کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بلاؤ، ایمان کی دعوت دو. تو پھر آپ ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور پھر لوگ مومن بنتے ہیں. اور حضرت ابوبکر کو پہلی دعوت دیتے ہیں چونکہ آپ کے لنگوٹیا یار تھے، آپ کے سفر و حضر کہتے خوشی اور غم کے ساتھی تھے. اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت دی. حضرت ابوبکر نے بغیر کسی جھجک کے پہلے ہی دعوت پر ایمان قبول کر لیا. اس لیے ان کو اول مومن کہا جاتا ہے. آپ نے حضرت خدیجہ کو دعوت دی، حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کر لیا. حضرت علی کو دعوت دی، حضرت علی نے ایک دن کا توقف فرمایا. آج دعوت دی تو اگلے دن انہوں نے کہا میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کروں گا. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے دل نے گواہی دے دی کہ آپ سچے ہیں اور میں ایمان قبول کر. تو یہ پہلی جماعت بنی اول المؤمنین، پہلے ایمان لانے والوں کی. چونکہ اب آپ نے ایمان کی دعوت دی، اس دعوت کو قبول کرنے والے یہ لوگ. اور حضرت ورقہ ابن نوفل کا جہاں تک معاملہ، انہوں نے تصدیق ضرور کی لیکن اس وقت تک دعوتی ایمان کی دعوت کا مرحلہ شروع نہیں ہوا تھا. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بیفور ٹائم ہو گیا. حقیقت میں وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے. حضرت عیسیٰ پر ان کو ایمان تو تھا ہی، عیسائی تو انہوں نے اختیار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا عرصہ، بالکل ابتدائی عرصہ ان کو ملا، اس میں انہوں نے تصدیق کی، اس لیے وہ مومن ہے. اور مومنین میں صحابہ، بلکہ صحابہ کی جماعت میں ان کو شامل کیا جائے گا، ایسا کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے یہ 5 آیتیں اس موقع پر بتائی. ان آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے،
یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ بہت کمزور ہیں، یا اللہ بہت بے بس ہے، لاچار ہیں، یا اللہ طاقت تو تیری ہی صفت ہے، یا اللہ تو قوی ہے، تو غنی ہے، تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے۔ یا اللہ ساری قدرتیں تیرے ہی لیے ہے۔ یا اللہ اپنے قدرت مطلقہ سے ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بیماریوں سے شفا کے فیصلے فرما، بیماریوں سے نجات کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما، ہمارے ارادے نیک ارادے پورے ہو۔ یا اللہ غیب سے اس کا انتظام فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔